الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے، کیسی توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ کے فضائل کیا ہیں، توبہ کی اہمیت کیا ہے اور توبہ کے فوائد کیا ہیں، یہ بہت ساری تفصیلات ہے۔ ان میں بغیر آج جس عنوان پر ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ کیسی توبہ قبول ہوتی ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس سورۃ الزمر کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین یقیناً تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور اور رحیم ہے۔ گناہ کتنے زیادہ ہیں، گناہ کم ہے۔ ہم عام زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک دو باتیں تمہید کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی خاص صفات کچھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الذاریات میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ مومنین کی خاص صفات اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں اور پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یہ ہیں صفات اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، جو محبوب بندے ہیں اور اپنے اعمال پر، اپنے نامہ اعمال پر جو نظر رکھتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، توبہ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، نیک ہو کہ گنہگار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے اور میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں۔ کوئی نہیں کر سکتا یہ دعویٰ، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ہر انسان خطا کار ہے، تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ خطا کار تو سارے ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنی پیاری بشارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں یہاں پر، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں
अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते हैं तौबा करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों से और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। देखिए, गुनाहों की बहुत सारी अक़साम हैं। गुनाह कबीरा हैं, गुनाह सगीरा हैं। गुनाह कबीरा में भी उनके दर्जात हैं। गुनाह सगीरा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज़ों की बरकत से, अपने नेक अमाल की बरकत से, मुख्तलिफ़ अहादीस आती हैं, हमको वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो गुनाह कबीरा होते हैं उसके लिए लाज़िमन हमको तौबा करनी पड़ती है। तौबा से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तो ज़िक्र है। नदामत के साथ जो भी गुनाह सरज़द होता है उस पर तौबा करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे रब्बुल आलमीन के दरबार में, तो अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला हम पाएंगे। देखिए, असल में गुनाह होते क्यों हैं? ये बाज़ गुनाह वो होते हैं जो गलती से होते हैं। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं गैर शऊरी तौर पर, हमको पता नहीं है कि ये काम गुनाह का है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमको पता है कि ये गुनाह है, लेकिन जज्बात की रो में बह जाने की वजह से, जज्बात पर काबू नहीं है, जज्बात पर कंट्रोल नहीं है, जज्बात की रो में बह जाने की वजह से भी बाज़ गुनाह होते हैं। लेकिन असल चीज़ जो है, जैसे ही मोमिन बंदे को, मुसलमान बंदे को, अल्लाह के बंदे को मालूम हो जाए कि मुझसे ये गलती हुई है, फौरी लौटना है, फौरी रुजू करना है रब्बुल आलमीन के दरबार में। तौबा के माने ही यही है कि बार बार पलटने वाला, तौबा करने वाला, रुजू करने वाला। अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी बशारत दे रहे हैं कि कैसे लोगों की तौबा को कबूल करना अल्लाह ताला अपने ऊपर वाजिब कर लिए हैं। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करना वाजिब कर लिया है जो नादानी में, गैर शऊरी तौर पर, अनजाने में गुनाह करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि हमसे गुनाह सरज़द हो गया है, फौरी रब्बुल आलमीन के दरबार में रुजू करते हैं, वापसी होती है, इसरार नहीं करते अपने उस किए पर, अपने उस गुनाह पर। आइए आज के उन्वान की तरफ, कैसी तौबा कबूल होती है? तौबा के कबूल होने के शराइत क्या है? नंबर 1, इंसान अपने होश और हवास में रहकर हुजूर क़ल्ब के साथ तौबा करे। नंबर 2, जो गुनाह हुआ है उसका एहसास करे और उस पर नादिम हो और वो गुनाह करने से रुक जाए। नंबर 3, वो दोबारा गुनाह ना करने का अज़्म करे, रब्बुल आलमीन से इरादा करे। नंबर 4, इस गुनाह का ताल्लुक़ अगर हुकूक़ुल इबाद से है, बंदों से, अल्लाह के बंदों से है, तो फिर उनका हक़ उनको वापस करना पड़ेगा। ये 4 शराइत होंगी तो आपकी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा कबूल नहीं होगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, गौर से सुनिए, तवज्जो दीजिए। अक़ल की करोड़ों दलीलें, करोड़ दलीलें भी अक़ल की तरफ से आप देंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपका एक गुनाह भी नहीं माफ़ हो सकता। लेकिन इसके बरखिलाफ़ नदामत का एक आंसू आपकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है, सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन सकता है। किसी शायर ने कितना खूब कहा है, नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में उठिए, गिड़गिड़ाइए रब्बुल आलमीन के दरबार में, परवरदिगार मुझसे ये और ये और ये गुनाह सरज़द हो गए हैं, तो माफ़ करने वाला है, तो माफ़ करने को पसंद फरमाता है। और देखिए अल्लाह ताला हमसे कितना करीब है, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए कितना बेचैन हुआ करता है, कितना बेचैन रहता है। मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को भी ख़त्म करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। हम सब जानते हैं, अगर बारिशें नहीं हो रही हैं तो सलातुल इस्तिस्क़ा नमाज़ पढ़ी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे ही हुआ था, बारिशें नहीं हो रही थी, ख़ैत का आलम था। सब ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में सब सारी कौम गई है दूर मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करने और दुआ करने रब्बुल आलमीन से। मूसा अलैहिस्सलाम एक हज़ारों का मजमुआ है,
اس کے سامنے کھڑے رہ کر دعا کر رہے ہیں، پروردگار جس پریشانی سے، جس مسائل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، رحم فرما اور کرم فرما اور ہم پر بارش کی رحمتیں نازل فرما۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے موسیٰ تمہارے اس مجموعے میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو اس مجموعے سے باہر نکال دو، ہم بارش ابھی نازل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں عوام میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے اس محفل میں اللہ کا ایک بندہ ہے جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، وہ یہاں سے چلے جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارش، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو۔ کون اٹھے گا اس مجموعے میں سے؟ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آزو بازو آمنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ وہ کون ایسا بندہ ہے جو سبب بن رہا ہے بارش کے رکنے کا۔ سب انتظار کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ اپنے گریبان میں منہ چھپا کر، سر نیچے کر کے رب العالمین سے بیٹھی جگہ پر وہیں پر گر گڑا رہا ہے، پروردگار تو نے میرے گناہوں پر ابھی تک پردہ ڈالے رکھا، میں نافرمان ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، نادم ہوں اپنے گناہوں پر، تیری دربار میں، تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ قربان جائیے رب العالمین کی رحمت کے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ندامت کے آنسو گرائیے اپنی آنکھوں سے، رب العالمین کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ ابھی اس کے آنسو زمین پر ٹپکے بھی نہیں ہے، بارش کا برسنا شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، کوئی بندہ محفل سے باہر نہیں گیا ہے اور بارش کا نزول کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، پروردگار تو نے تو یہ اعلان کیا تھا کوئی بندہ باہر نہیں گیا ہے، پھر بھی تیری رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا تھا، اس کی توبہ کی وجہ سے ہم بارش کا نزول کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں رب العالمین سے، پروردگار تیری بارش تو مل گئی ہے، بارش تو ہو گئی ہے، رحمتیں نازل ہو گئی ہیں، مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے جس کی وجہ سے تو بارش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے موسیٰ جب تک وہ ہمارا نافرمان تھا تب بھی ہم اس کے گناہوں پر پردہ داری کر رہے تھے، آج تو ہمارا محبوب ہو گیا ہے، آج تو وہ توبہ کر چکا ہے، اب کیسے ہم تمہیں نام بتائیں اس کا؟ یہ ہے میرا اور آپ کا رب۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کی دربار میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر دو آنکھ سے خطرے ٹپکائیے، رب العالمین کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توبۃ النصوح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔